الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اس مالک دو جہاں رب کبریا کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار مخلوقوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر مخلوق بنا کر اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا۔ انگنت درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام برگزیدہ انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی جناب محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جسے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعہ اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی خطبہ حاجہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الزمر کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے پیارے حبیب جناب محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، ان لوگوں کو جو اپنے نفس پر ظلم ڈھائے، ستم ڈھائے، ظلم کے ذریعے سے، گناہوں کے ذریعے سے اپنے نفس پر ملامت نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، انہو هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ رب العالمین بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، آیت کے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ رب العالمین اپنے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے ان بندوں کو دعوت دے رہا ہے جو اپنی زندگی کے اندر جو گناہ گار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار بندوں کو اللہ رب العالمین دعوت دے رہا ہے کہ جس بندے کو یہ چیز احساس ہو جائے، اپنے کیے ہوئے پر اس کو ملامت ہو اور یہ اعتراف کرتے ہوئے رب العالمین کی بارگاہ میں اگر وہ
اللہ رب العالمین کی جناب میں حاضری دیتا ہے، رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے وہ اپنی مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، گناہیں جتنی بھی ہو یقیناً ہم اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، جس طرح سے اس روئے زمین کے اندر ابلیس اور ابلیس کی ذریت کا ایک مشن ہے، ابلیس اور ابلیس کی ذریت کا ایک مشن ہے، اور وہ مشن یہ ہے لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانا، اللہ کے راستے سے ہٹانا، اللہ کے دین سے ہٹانا، اللہ رب العالمین کے دین سے دور کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین کے اندر جو یہ ابلیس ملعون شیطان کا ایک مشن ہے، جو روز اول سے ہی وہ اپنے اس مشن میں کار فرما ہے، اور وہ اپنے اس چیز میں اتنا سنجیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری کی روایت ہے، حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایاہ یفتنون الناس فادناہم منہم منزل اعظم فتنتن، کہ ابلیس پانی پر اپنا تخت رکھتا ہے، ابلیس اپنے کام میں اتنا سنجیدہ ہے کہ لوگوں کو بہکانے کے لیے، راہ راست سے ہٹانے کے لیے، اور اس کو ضلالت و گمراہی میں لے جانے کے لیے وہ اس قدر اپنے کام میں سنجیدہ ہے کہ وہ روزینہ کا رپورٹ اپنے تمام فوجوں کو بھیجتا ہے، اور روزینہ کا رپورٹ وہ روزینہ لیتا ہے کہ آج تم نے کتنوں کو گمراہ کیا، کتنوں کو راہ راست سے بھٹکایا، اور کتنوں کو تم نے گمراہی کے اندر ڈالا۔ یہ روزینہ کا رپورٹ لیتا ہے میرے بھائیوں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت جس کے اندر اس بات کی وضاحت کی کہ ایک ابلیس پانی پر اپنا تخت رکھتا ہے، پھر اپنے فوجوں کو بھیجتا ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے، انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور اسی طرح اس کے برعکس، اس کے مقابلے میں اس روئے زمین کے اندر ایک مشن ہے انبیاء و صلحاء کا، انبیاء کا، رسل کا، دعات و مبلغین کا، علماء کا، خطباء کا، داعی و مبلغ کا۔ اس روئے زمین کے اندر ایک مشن ہے جو لوگوں کو یہ کہہ کر کے راہ راست پر لاتے ہیں، راہ راست سے جس طرح سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ رب العالمین کے تخلیق کردہ جہنم کی آگ سے، تمام انبیاء و صلحاء کا ایک مشن اس روئے زمین پر رہا ہے کہ لوگوں کو بلا کر کے اور لوگوں کو سمجھا کر کے اور لوگوں کو اس اللہ رب العالمین کی دعوت دین کو ان کے سامنے رکھ کر کے اور ان کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جس طرح سے ابلیس اور لعین کا ایک مشن رہا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ابلیس اور لعین جس کو قرآن مجید کے متعدد آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ شیطان اور ابلیس یہ جو ہے انسانوں کا ہمیشہ پیچھا لگا ہوا رہتا ہے، اور عدو مبین کا لفظ ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ، جس کے اندر مفسرین کرام نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ یہ کھلا ہوا یقیناً آپ کا دشمن ہے۔ اگر آپ اس کے بہکاوے میں آ گئے، ان کی باتوں میں آ گئے، یقیناً آپ اس دنیا کے اندر بھی، دنیاوی زندگی کے اندر بھی، اور کل آخرت جو دائمی زندگی ہے اس کے اندر بھی ہم اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، جس طرح سے یہ انسان کو ہمیشہ سے روز اول سے یہ بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، میں مختصر انداز میں یہ کس انداز سے ایک انسان کو راہ راست سے بھٹکاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا جو مشن ہے وہ آپ کے دلوں میں، آپ کے خیالات میں، آپ کے وہم و گمان میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نعوذ باللہ من ذالک طرح طرح کے خیالات، اللہ رب العالمین کے جو غیبی امور پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے ان کے تعلق سے طرح طرح سے آپ کے خیالات کو بھٹکانا، یہ جس کو شبہات کہتے ہیں، شبہات کی طرح سے وہ ہمارے زندگی پر حملہ کرتا ہے اور یہ طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، شبہات ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے، اور جب بندے کو شبہات کے حملے سے وہ بھٹکا نہیں سکتا ہے، بندہ اپنے ایمان میں کامل ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، وہ شیطان اس کا پیچھا چھوڑتا نہیں۔
چھوڑتا نہیں ہے، دوسرا حملہ اس کے زندگی پر کرتا ہے اور وہ ہے شہوات کا حملہ. اور یہ شہوات کا حملہ انسانی زندگی پر شیطانوں کا ایسا وار ہے کہ بہت اچھے کی ایمان میرے بھائیوں ڈول جاتی ہے. یہ شہوات کا ایسا حملہ ہوتا ہے. جس طرح سے میں نے کہا کہ شبہات کا حملہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور اسی طرح سے جو اللہ رب العالمین نے جو ہمارا ایمان ہے، امور غیبیہ پر جو تمام چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ان کے تعلق سے شبہات اسے کہا جاتا ہے. اور شہوات جس کے اندر بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں اور وہاں پر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، راہ مستقیم سے ہٹ کر ضلالت و گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ ہے شہوات کا حملہ، جسے دنیاوی زندگی ہے. اور اس طرح کے دنیا میں بہت ساری چیزیں جو دنیا کی دل فریبیاں آج ہمارے اور آپ کے اور معاشرے پر غالب آ چکی ہے. یہ دنیاوی حملہ اور دنیاوی جاہ و ملال اور اسی طرح کرسی، اسی طرح عہدے، یہ تمام چیزیں جو شہوات کے ہیں، ان تمام چیزوں سے وہ حملہ کرتا ہے اور اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. ایک انسان کو راہ مستقیم سے ہٹا کر کے اور سیدھے راستے سے ہٹا کر کے اس کو غلط راستے پر چھوڑنے کی اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم بندے کو بھٹکائے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، جب یہ چیز علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پوائنٹ کی بات اور نقطے کی بات کی ہے ایک آیت کریمہ کے ضمن میں، کہ جب یہ دونوں حملہ ہماری اور آپ کی زندگی پر ہو، اس کا مقابلہ ہم اور آپ کیسے کریں، اس سے بچ کیسے سکتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیے صبر اور یقین دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے. علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ جس انسان کی زندگی میں شبہات کا حملہ ہو، وہاں پر ہمیں اور آپ کو یقین کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کرنا ہے. یقین ہے ہمارا امور غیبیہ پر، اللہ رب العالمین پر. اس بات پر ہمارا کامل یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا کل احکم الحاکمین کے سامنے ہمیں اپنے کیے ہوئے کا جواب دینا ہے. یقین ہے ہمارا، یقین کے ذریعے سے ہم اس کا مقابلہ کریں گے. شہوات کا جب حملہ، جب شیطان کا وار ہمارے زندگی پر شہوات کے ذریعے سے ہوگا تو اس کا مقابلہ ہمیں صبر سے کرنا ہے. یقیناً یہ تمام چیزیں، دنیا کی دل فریبیاں، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ تمام چیزیں ہمارے دل چاہتے ہوئے بھی ہم ادھر قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں. یہ ہمارا اور ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے جو شہوات کے ذریعے سے شیطان ہمارے زندگی پر جو حملہ کر رہا ہے، اس کو ہمیں صبر کے ذریعے سے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، جیسا کہ میں بیان کیا کہ اس کام کے اندر شیطان اس قدر وہ پوری کوشش اور اپنا تغود و صرف کرتا ہے اور پھر وہ پوری فوجوں سے وہ روزینہ کی رپورٹ بھی لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے برعکس جو اس روئے زمین پر انبیاء و صلحاء، دعات و مبلغین، علماء اور ان تمام کی جو ایک مشن ہے، اور ان کا یہ مشن ہے کہ لوگوں کو نار جہنم سے، جہنم کی آگ سے اللہ رب العالمین کے نازل کردہ اور اللہ رب العالمین کے جو تمام چیزیں آخرت اور دائمی زندگی کے جو تمام وعیدیں ہیں، ان کے تعلق سے ان تمام چیزوں کو ان کے سامنے رکھ کر کے اور نار جہنم سے بچانا، یہ دعات و مبلغین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے اس کی مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بھی کمثل الذی استوقد نارا، کہ جس طرح سے میری مثال اس طرح سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس مثال کے ذریعے سے کہ ایک شخص آگ روشن کرتا ہے، آگ جلایا اور آگ جلانے کے بعد پتنگے اس کے طرف دوڑتے ہیں اور اڑتے ہوئے اس کے طرف پہنچتے ہیں. اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک آگ روشن کرنے والا آگ روشن کرتا ہے اور پتنگے اس کے طرف جاتے ہیں. پتنگے کو کیا چاہیے؟ روشنی چاہیے، نور چاہیے، حالانکہ جسے وہ نور سمجھ رہا ہے وہ نور نہیں ہے، نار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس امت کے لیے میری بھی طرف ایسی ہی ہے، میرا بھی کرب ایسا ہی ہے. تمام انبیاء و صلحاء کا یہی مشن رہا ہے. جس طرح سے اس کو بچاتے ہوئے وہ بچاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ نور نہیں یہ نار ہے، اس کے اندر جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے. میری مثال بھی اسی طرح سے ہے. اپنی امت کے لیے میرا درد بھی ویسا ہی ہے کہ ان کے
کمر کو میں پکڑ پکڑ کر کے، حدیث کے الفاظ ہے فَأَنَا أَخَذُكُمْ بِحُجَزِكُمْ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، میں لوگوں کو کمر پکڑ پکڑ کے کہتا ہوں کہ یہ آگ ہے، یہ آگ ہے، ادھر جاؤ گے جل جاؤ گے، لیکن یہ انسان ہے وَأَنْتُمْ تَغْلِبُونِ تَقَحَّمُونِ فِيهَا، کہ یہ تم ہو کہ تم ہماری باتوں پر غالب آ جاتے ہو اور میری باتوں کو ٹھکرا کر کے تم نار جہنم کے اندر داخل ہو جاتے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت کے لیے یہ طرف ہے، یہ کرب ہے جو تمام انبیاء کی رہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بڑے خوش نصیب ہے وہ شخص، بڑے خوش نصیب ہے وہ شخص جو دعات اور جو انبیاء اور جو صلحاء کی آواز کو سن کر کے کہا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ بڑے ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے آواز کو سنی، ندا دینے والے کی آواز کو سنی اور کہا اے اللہ میں تیرے ایک آواز دینے والے بندے کو سنا جو تیرے راستے کی طرف بلا رہا تھا، جو تیرے دین کی طرف بلا رہا تھا۔ ربنا اننا سمعنا منادی دینے والے، آواز دینے والے تیرے ایک بندے کو میں نے سنا، فآمنا اور اس پر میں نے ایمان لایا، فآمنا ربنا فاغفر لنا، اے پروردگارا تو میرے گناہوں کو بخش دے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور تو مجھے نیک کاروں کے ساتھ اس دنیا سے اٹھانا، اس دنیا سے جب لے جانا تو نیک کاروں کے ساتھ لے جانا۔ یہ ایک خوش نصیب انسان کی مثال اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر دی ہے کہ جب وہ اللہ رب العالمین کے دعات اور مبلغین انبیاء و صلحاء کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہ کہتے ہیں۔ اس طرح سے میرے بھائیوں جب ایک انسان اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے تو وہ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کا یہ ضروری نہیں ہے کہ دین پر چلنے کے لیے اللہ کے راستے پر چلنا یہ اصل شرط ہے، منزل مقصود تک پہنچنا یہ شرط نہیں ہے۔ آپ اللہ کے راستے پر چلنے لگو، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کی ندا پر لبیک کہہ دو، یہ کافی ہے۔ جس طرح سے میرے بھائیوں ایک روایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ایک انسان کسی دعات و مبلغین، کسی داعی اور کسی انبیاء و صلحاء کی باتوں کو سن کر کے اپنی زندگی کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ اس نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا یہی عبادت ہے، صرف میں یہ نہیں کہتا کہ نماز ہی عبادت، روزہ بھی عبادت، بلکہ وہ شخص، وہ خوش نصیب شخص جو اللہ رب العالمین کے دین کے لیے ہو جاتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، اس کا لمحہ لمحہ عبادت ہے، اس کا لمحہ لمحہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو جاتا ہے۔ ایک انسان اور ایک بندہ مومن کی تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر ایک غزوہ احد کے اندر شامل ہے، ایک شخص آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تھا آدمی کافر، مشرک تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا لا استعین بمشرک، کہ مجھے کافر اور مشرک کے مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو سننے کے بعد اس شخص نے کہا پھر تو میں ایمان لاتا ہوں، کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہی چند منٹ ہی گزرے تھے، تیر آیا، تیر آنے کے بعد تیر لگا اور وہ شخص صحابی رسول شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دخل الجنہ، یہ شخص، یہ صحابی جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں ذرا روایت پر غور کریں، نہ زندگی میں ایک سجدے، نہ ایک نماز، نہ کچھ بھی اسے کار خیر کرنے کا موقع ملا، ابھی اسلام قبول کر رہے ہیں اور ابھی فوراً تیر آیا، تیر آنے کے بعد جسم میں لگتا ہے اور جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں دخل الجنہ۔ اور اسی طرح سے حدیث کی ایک دوسری روایت جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا استطیع
सुजूदिन वला रुकूइन, कि इसको रोए जमीन के अंदर कलमा पढ़ने के बाद इसको नमाज का वक्त ही नहीं मुयस्सर हो पाया। न इस रोए जमीन पर उसने एक सजदे किए और न एक रुकू किया, न कोई कार्य खैर अंजाम दिया, सिर्फ अभी कलमा पढ़े चंद मिनट गुजरे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे जामे शहादत का पैमाना और जामे शहादत नोश किया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ये शख्स जन्नती है। तो मेरे भाइयों, एक एक लम्हा एक इंसान का अजर सवाब का बाइस होता है। इसी तरह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये जुमला नकल करते हैं कि अहतसिबु फी नौमती मा अहतसिबु फी कौमती, कि जिस तरह से मैं सोए हुए में अल्लाह रब्बुल आलमीन से अजर सवाब की मुझे उम्मीद है, जिस तरह से मैं क़याम में और तहज्जुद की नमाज में अपने रब से अजर सवाब का मैं उम्मीद रखता हूं, उसी तरह से मैं सोए हुए में। ये क्यों कहा और वो क्यों? एक इंसान का सोना भी इबादत है, एक इंसान का खाना इबादत है, एक इंसान का पीना बाइसे अजर सवाब है, एक मोमिन का सफर करना, क्योंकि एक मोमिन जो भी काम करता है, सफर कर रहा है तो अल्लाह के नाम से, खा रहा है तो अल्लाह के नाम से, सो रहा है तो अल्लाह के नाम से, जग रहा है तो अल्लाह के नाम से, जुमला जितनी भी चीजें एक मोमिन की होती है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से शुरू करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से खत्म करता है। तो एक एक लम्हा एक मोमिन की इबादत है, जिस तरह से ये रिवायत से आपको पता चला। और ये रिवायत इसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस दीन इस्लाम के लिए अपने आप को वक्फ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते पर चलना यह शर्त है, मंजिल मकसूद तक पहुंचना शर्त नहीं है। मेरे भाइयों, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो जाओ, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए हो जाएगा। इसी तरह से मेरे भाइयों, जब एक इंसान अपनी जिंदगी गुजार रहे अय्याम से गुजर रहा होता है, जब मुअज्जिन की आवाज उसके कानों से टकराती है, हय्या अलस सलाह कह करके नमाज की तरफ बुलाता है, हय्या अलल फलाह करके एक मुअज्जिन उसको आखिरत की कामयाबी की दावत दे रहा है, और जब वो बंदा आता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक इंसान जब आजान की इस कलिमात को सुनने के बाद वजू करके अपने घर से निकलता है और मस्जिद की तरफ आता है, ये यकीनन ऐसे मुबारक कदम है जिसके ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लम यख्तु खुतवतन इल्ला रफ़अल्लाहु बिहि दरजात व अन्हु बिहिल खताया, कि यकीनन उनके उठने वाले कदम, मस्जिद के जानिब उठने वाले एक एक कदम उनके एक एक दर्जात को बुलंद कर रहे हैं, आपके एक एक गुनाह मिट रहे हैं, आपके एक एक दर्जात को बुलंद किया जा रहा है। ये परवाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। इसी तरह से मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिस तरह से उस शख्स को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खुश नसीबी पर परवाना सुनाया कि एक नमाज भी जिस तरह से उसने नहीं पढ़ी और जन्नत में चला गया, और इसी तरह से दूसरी रिवायत से पता चलता है कि उसकी जिंदगी में एक भी सजदे नहीं, एक भी नमाज नहीं, और वो शख्स ये है जन्नत के अंदर दाखिल हो जा रहा है। इस दुनिया के अंदर हम और आप जो जी रहे हैं, जिंदगी के अंदर एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, और वो ये है कि जिस तरह से आज दुनिया, हम और आप दुनिया को जिस तरह से कमा रहे हैं, जिस तरह से हम उसके पीछे माहो है और मुस्तगरक है, और उसके अंदर हम और आप अपनी जिंदगी को सर्फ कर रहे हैं, ये बड़ा चैलेंज है। और वो चैलेंज ये है कि हम और आप दुनिया की हकीकत को समझे, दुनिया की सारी हकीकत को जाने। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको 60-70 साल जो जिंदगी अता की है, ये लम्हों और पलक झपकने तक की देरी है कि मेरे भाइयों, ये जिंदगी बिल्कुल फानी है, ये जिंदगी बिल्कुल फानी है, खत्म होने वाली है, ये ढलता हुआ साया है, ये ढलती हुई छाव है, जो जिंदगी बिल्कुल पलक झपकने के साथ खत्म होने वाली है। और इस जिंदगी के ताल्लुक से, जिसके ताल्लुक से अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने बयान फरमाया अपनी किताब के अंदर इस दुनिया की हकीकत को, मेरे भाइयों, कि जिसके ताल्लुक से हमें और आप इतना तन मन धन और बिल्कुल इस जोशो खरोश के साथ हम और आप दुनिया को कमाते हैं कि इस 60 और 70 साल जिंदगी में जहां हम और आप झूठ भी बोल रहे हैं, माले हराम भी कमा रहे हैं, एक दूसरे पर जुल्म भी कर रहे हैं, एक दूसरे को धोखा भी दे रहे हैं, और ये चीज हमारे दिलों से खत्म हो चुका है कि कल रब्बुल आलमीन के अहकमुल हाकिमीन के सामने हमें एक एक जुल्म का अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां जवाब देना है, एक एक धोखे का अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जवाब देना है, अपने कमाए हुए माले हराम का अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां जवाब देना है। ये पलक झपकने के साथ मेरे भाइयों, जिस दुनियावी जिंदगी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दुनिया मज़राअतुल आखिरा, कि ये दुनियावी जिंदगी
کھیتی یہ آخرت کی، کل آخرت کی کھیتی ہے میرے بھائیوں. یہاں نیکی اگر کماؤ گے کل آخرت میں اس نیکی کو کاٹو گے. یہاں اگر بنیاد آپ نے گناہ کی ڈالی ہے، معصیت کی ڈالی ہے، کل آخرت میں آپ کو معصیت اور گناہ کاٹنے ہوں گے. اسی طرح سے میرے بھائیوں دنیا کو ہم اور آپ مومنانہ نقطہ نظر سے دیکھیں. ایک کامیاب انسان ہے وہ شخص کو دنیا کو ہم دو نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں. ایک مومنانہ نقطۂ نظر ہے اور ایک کافرانہ نقطۂ نظر ہے. کافرانہ نقطۂ نظر کیا ہے کہ ایک انسان، ایک کافر شخص چاہتا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، اور اتنی آرزو تمنا اس کے دلوں میں ہوتی ہے کہ اگر اسے عمر خضر بھی مل جائے تو ان کی تکمیل کے لیے ناکافی. لیکن ایک مومنانہ نقطۂ نظر، ایک مومنانہ نقطۂ نظر یقیناً اس دنیا کے تعلق سے جو وہ قائم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ دنیا اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے مسخر کیا ہے. یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے مسخر کیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اس دنیا کے اندر جتنے بھی انواع و اقسام کی اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں تمام ہمیں اور آپ کو برتنا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اور آپ کے لیے یہ حدود متعین کیے ہیں اس حدود کے اندر رہ کر کے، اور اسی طرح سے جو آخرت کو دنیا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی ہے وہ کل آخرت کی کھیتی ہے. آج اسی چیز کو، جس چیز کو یہاں ہم کمائیں گے کل آخرت کے اندر اسی چیز کو ہم کاٹیں گے. اور جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس طرح سے آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں پتہ نہیں کس کے تعلق سے اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے موت اور حیات جو اللہ رب العالمین کے خاص آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جو ہماری آزمائش بھری زندگی اور وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ کہا کہ یقیناً ایک دوسرے سے دوسرے کا امتحان اس دنیاوی زندگی میں اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے کہ ہمارا امتحان آپ سے، آپ کا امتحان ہم سے، ایک شوہر کا امتحان بیوی سے اور بیوی کا امتحان شوہر سے. یہ دنیا گویا کہ ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے. اور خود اللہ رب العالمین ہم اور آپ سے یہ سوال بھی کر رہا ہے اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟